فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ چوتھا باب، عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ، صفحہ نمبر 236، تقوی، مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کے سائے میں۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ سیر و سلوک اور عرفانی مراحل طے کرنے کی اصل اور بنیادی روح بندگی ہے، اب اس سوال پر ذرا کی باری آتی کہ وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے بندہ بنا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ اصطلاح میں عبد اور بندہ اسے کہا جاتا ہے جس کے تمام اختیارات اس کے مولا مالک کے پاس ہوں اور وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام نہ دیتا ہو۔ لہٰذا اللہ کا بندہ بننا اس وقت ثابت ہوگا جب انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جائے اور اس کے حکم کے خلاف کوئی بھی قدم نہ اٹھائے۔ دوسری طرف سے وہ عامل جو انسان کو اس راہ پر گامزن کرتا ہے وہ تقوی ہے۔ اس لحاظ سے مقام عمل میں بندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے اور تقوی کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرے۔ تقوی یعنی انسان تمام واجبات بجا لائے اور محرمات ترک کرے۔ تقوی کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے بھی کچھ امور ہیں جن پر توجہ دینا ہر سالک کے لیے ضروری ہے اور بندگی ثابت کرنے کی شرط ہے۔ وہ امور درج ذیل ہیں: مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ۔ انسان ہر روز جب نیند سے جاگتا ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور ایک فرصت عنایت کی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو بستر پر لیٹے ہیں تو پھر اٹھ نہیں پائے ہوں گے۔ یہ حادثہ ہر کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42، وہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے متوجہ رہنا چاہیے کہ نیند سے بیدار ہونا خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نعمت ہے اور ایک نیا سرمایہ ہے جسے ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے۔ اب انسان اگر چاہے تو اس سرمایہ کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت بھی کما سکتا ہے، اسی طرح دنیا و آخرت کی شقاوت اور بدبختی بھی سمیٹ سکتا ہے۔ اس وقت سالک کو چاہیے کہ غور و فکر کے بعد اپنے نفس کو اس بات کا پابند بنائے کہ اس نعمت اور سرمایہ کو کسی مناسب راستے میں خرچ کرے۔ یہاں پر گویا ہم اپنے نفس کو اپنا شریک پارٹنر سمجھتے ہیں اور اپنا سرمایہ اس کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے تجارت کرے، اور اس کے ساتھ یہ شرط باندھتے ہیں کہ وہ اس سرمایہ سے منافع کمائے گا اور نقصان نہیں اٹھائے گا۔ نفس کے ساتھ اس عہد و پیمان کے انتہائی اہم نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان پورے دن انتہائی توجہ کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہیں ہوتا۔ سالک کو ہر دن کے آغاز پر سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ مشارطہ ہے، یعنی انسان اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط باندھے کہ پورا دن ہر طرح کے گناہوں سے پرہیز کرے گا اور تمام واجبات اور ذمہ داریوں کو یوں انجام دے گا۔ مشارطہ کے بعد مراقبہ کی باری آتی۔ سالک کو دن کے آغاز پر اپنے آپ کو اس بات کا پابند اور یہ ارادہ کرنے کے بعد کہ واجبات کو انجام دے گا اور محرمات سے اور گناہوں سے اجتناب کرے گا۔ پورا دن مسلسل اس پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے
نفس کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں وہ اس عہد کے خلاف کوئی انجام نہ دے۔ مراقبے کی اصطلاح بعض روایت اور دعاؤں میں بھی استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ مناجات شعبانیہ میں ہے: پروردگارا مجھے اپنی عزت کے نور سے ملحق کر دے کہ جو تیری ہر لذت سے زیادہ لذت آور ہے، تاکہ میں تیرا عارف بن سکوں اور تیرے غیر سے دور ہو جاؤں اور تجھ سے خائف رہوں اور اپنے نفس پر مراقبہ کروں، بالکل اس شخص کی طرح جو اپنے مزدوروں کے کام کی نگرانی کرتا اور ان پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں وہ کام خراب نہ کریں۔ سالک کو بھی پورا دن مسلسل اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے عہد و پیمان اور شرط پر پابندی کے ساتھ عمل کرے اور عہد توڑ نہ دے۔ ایسی نگرانی انسان کو کسی قسم کی غلطی کا مرتکب ہونے اور خدا کی اطاعت اور بندگی کی راہ سے منحرف ہونے سے بچنے میں انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مراقبے کے بعد آخرکار محاسبہ کی باری آتی ہے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے دن بھر کے اعمال اور افعال کے بارے میں سوچے اور اس دن انجام دینے والے ایک ایک کام کو یاد کرے اور اپنے نفس کا احتساب کرے۔ جس طرح کسی تجارت میں شریک ایک سرمایہ دار اپنے شریک سے اپنے سرمایہ کا حساب لیتا ہے، اسی طرح مومن اور سالک کو بھی چاہیے کہ ہر دن کے آخر میں اپنے اعضاء و جوارح کا حساب لے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا کیا ہے یا کہیں ان سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی ہے۔ اس محاسبہ اور حساب و کتاب کے بعد انسان کو چاہیے کہ عبودیت اور بندگی کے جن امور کو انجام دینے میں کامیاب ہوا ہے اس پر خدا کا شکر بجا لائے کہ اس نے ان امور کو انجام دینے کی توفیق عنایت کی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی اور لرزش سرزد ہوئی ہو تو توبہ و استغفار کرنے اور دیر ہونے سے پہلے اس کی تلافی کرے۔ ہماری روایات میں آیا کہ جب کسی مومن سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس کے اعمال لکھنے پر مامور فرشتے 7 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں، اور جب بندہ اس دوران توبہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھتے۔ اس لیے انسان کو ہر دن اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو فوراً توبہ کرے یا قضا بجا لائے، قیمت ادا کرنے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو اسے انجام دے سکے۔ امام خمینی اپنی کتاب شہل حدیث میں اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ مجاہدے کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ ان میں مشارطہ، عہد، مراقبہ اور محاسبہ شامل ہیں۔ نمبر 1، مشارطہ یعنی عہد کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً پہلے دن میں یہ عہد کرے گا کہ آج میں خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور اس بات کا میثم ارادہ کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک دن خلاف ورزی نہ کرنا بہت آسان ہے، انسان آسانی کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ تم عزم میثم کرو اور عہد کر لو، پھر تجربہ کر لو کہ یہ کتنا آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے اس بات کو تمہارے لیے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کریں، لیکن یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ اس پر دل سے لعنت کرو اور باطل و بیہودہ خیالات کو اپنے دل سے نکال دو۔ ایک دن تجربہ کر کے دیکھو، اس وقت تم خود اس کی تصدیق کرو گے کہ اس کے بعد مراقبے کا مرحلہ آتا ہے۔ نمبر 2، مراقبہ۔ مراقبے سے مراد یہ ہے کہ عہد کی پوری مدت میں اس پر عمل کی طرف پوری توجہ رکھو اور خود کو اس پر عمل کرنے کا پابند سمجھو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دوران تمہارے دل میں حکم خدا کے خلاف کچھ کرنے کا خیال پیدا ہو تو یقین کر لو کہ یہ شیطان اور اس کے چیلوں کا کام ہے جو تم کو اپنے عہد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان شیطانوں پر لعنت کرو اور ان سے خدا کی پناہ مانگو اور اس باطل خیال کو دل سے نکال دو، اور شیطان سے کہو میں نے آج کے دن اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جبکہ میرے ولی نعمت نے سالہ سال سے مجھے نعمت دی ہے، صحت و سلامتی اور امن و عافیت مرحمت فرمائی ہے، اور ایسی کرم فرمائیاں کی ہیں کہ اگر میں ابد تک اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تب بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ کسی طرح مناسب نہیں کہ میں ایک معمولی عبد کا پابند نہ رہوں۔ امید ہے اس طرح شیطان بھاگ جائے گا اور اپنے ارادے سے باز آئے گا انشاءاللہ، اور رحمانی لشکر غالب آ جائے گا، اور یہ مراقبہ تمہارے کسی کام سے مثلاً تجارت، سفر، حصول علم وغیرہ سے تضاد بھی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح پورا دن گزار دو یہاں تک کہ رات کا وقت آ جائے جو احتساب نفس کا وقت ہے۔ نمبر 3، محاسبہ اور احتساب نفس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس سے حساب لو کہ تم نے اپنے خدا کے ساتھ جو عہد کیا تھا کیا اس کو پورا کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے ولی نعمت سے کوئی معمولی سی بھی غداری تو نہیں کی۔
اگر پابند عہد رہے ہو تو اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرو اور یقین کر لو کہ تم ایک قدم آگے بڑھ گئے ہو اور رضائیت الہی حاصل کر لی ہے، اور انشاءاللہ خدا دنیا و دین کی ترقی میں تمہاری رہنمائی کرے گا اور مستقبل میں آسانی ہوگی۔ کچھ دنوں تک اسی طرح پابندی سے عمل کرتے رہو تو امید ہے کہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے اس کام کو کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ آسانی ہوگی، اور اس دنیا میں گناہوں سے پرہیز اور حکم خدا کی اطاعت کا مزہ چکھ سکو گے۔ اگرچہ یہ دنیا دار جزا نہیں ہے مگر پھر بھی تم کو لذت حاصل ہوگی اور جزائے الہی تمہارے اندر اثر انداز ہوگی اور تم لطف کا احساس کرنے لگو گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو کہ خدا نے تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے اور جو چیز تمہارے بس میں نہیں اور تمہاری طاقت سے باہر ہے اس کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالا، لیکن شیطان اور اس کے چیلے تمہارے سامنے کام کو مشکل کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ احتساب نفس کے وقت تم دیکھو کہ خدا سے کیے ہوئے عہد میں تم نے سستی برتی ہے، کچھ خامی رہ گئی، تو اپنے خدا سے معافی مانگو اور یہ ٹھان لو کہ کل مردانہ وار طریقے سے عہد کا پابند رہوں گا۔ اسی طرح ڈٹے رہو یہاں تک کہ خدا سعادت و توفیق کے دروازے تمہارے لیے کھول دے اور تم کو انسانیت کے سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ نمبر 2، البتہ جیسا کہ جناب استاد محمد تقی یزدی نے خود اپنی کتاب پندہائے امام صادق علیہ السلام برائے جویان صادق صفحہ نمبر 27 میں اشارہ کیا ہے، بعض علماء اخلاق نے اس بحث میں ایک چوتھا مرحلہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ مرحلہ معاتبہ کا ہے، جس سے مراد یہ کہ اگر انسان محاسبے کے مرحلے میں اپنی رفتار میں غلطیوں اور لغزشوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو متنبع کرے، مثلاً اپنے اوپر لازم قرار دے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھے گا یا کچھ رقم راہ خدا میں دے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا یا کوئی اچھا عمل انجام دے گا تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ یہ 3 چیزیں یعنی دن کے آغاز پر مشارطہ اور ارادہ، پورا دن اپنے نفس کی نگرانی اور مراقبہ، اور دن کے آخر میں محاسبہ سیر و سلوک کے تمام مراحل کے لیے ہیں۔ اگرچہ سالک کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بعض خصوصیات شدت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، آئندہ بحثوں میں ان اختلافات کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مراقبے کے مراتب، ان تینوں مراحل یعنی مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کو بیان کرنے کے بعد اب ہم مراقبے کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مراقبے کے مرحلے میں اہم بات یہ ہے کہ سالک و واجبات انجام دینے اور محرمات ترک کرنے میں اپنے نفس کی نگرانی کرے تاکہ اسے تقویٰ کا ملکہ حاصل ہو سکے اور اس کے سائے میں واجبات بجا لانا اور محرمات ترک کرنا اس کی عادت بن جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہر گناہ کو ترک کرنے کے لیے اسے سوچنے اور ارادہ کرنے کی ضرورت پڑے۔ عرفانی سیر اور سیر و سلوک کے مراحل طے کرنے کے لیے مراقبت کا یہ مرحلہ واجبات کی انجام دہی اور ترک محرمات انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی روایات، علم اخلاق اور سیر و سلوک کے ماہرین کے کلام میں بھی اس پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ انسان جب تک گناہوں سے آلودہ رہتا ہے تب تک اللہ کی عبادت کے لیے جتنی بھی کوشش کرے اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ گناہ انسان کے نیک اعمال اور ان کے اثرات ختم کر دیتا ہے، لہٰذا گناہوں کے ساتھ عبادات اور نیک اعمال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈالنا، کہ جتنے پیسے ڈالتے جائیں سوراخ سے نیچے گرتے جائیں گے اور آخر میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ گناہ اور بری صفات ایمان کے گوہر کو ضائع اور نیک اعمال ختم کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلامی روایات میں بہت سارے مطالب اور مضامین بیان ہوئے۔ مثال کے طور پر حسد کے بارے میں روایت ہے، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 244 باب نمبر 13 روایت نمبر 2۔ یا غیبت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے 40 دن تک اس کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوگا۔ البتہ غیبت اور بعض دوسرے گناہوں کے بارے میں اس طرح کی تعبیریں ملتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ توجہ رہے کہ گناہ کے باوجود نماز، روزے جیسے اعمال کی ادائیگی سے شرعی ذمہ داری تو ادا ہوتی ہے، اس عبادت کی قضا باقی نہیں رہتی ہے، لیکن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے اور اس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
ہر حال میں تقوی کی رعایت، واجبات کی انجام دہی، محرمات کو ترک کرنا سیر و سلوک کے اگلے مراحل میں کامیابی کی شرط ہے۔ بہرحال جب اس حد تک تقوی کا ملکہ پیدا ہو جائے تو اب مراقبہ سے بالاتر مرتبے کی باری آتی ہے۔ اب تک ہم واجبات انجام دینے اور محرمات ترک کرنے کے مرحلے میں تھے، لیکن اس مرحلے میں مشتبہ امور کو انجام دینے سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مشتبہات وہ امور ہیں کہ انسان جن کے گناہ ہونے کا یقین نہیں رکھتا، لیکن ان کے گناہ ہونے کا شبہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے گناہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، لیکن یہ احتمال پایا جاتا ہو کہ کام انجام دینے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صحیح نہیں تھا۔ جو شخص 100% خدا کی رضایت اور اس کی مکمل اطاعت کی تلاش میں ہو، وہ اس قسم کے امور سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ ان دونوں مراحل کے بعد یعنی واجبات انجام دینے، محرمات ترک کرنے، مشتبہات سے اجتناب، سالک کے لیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ مستحبات بھی انجام دے اور بعض مکروہات ترک بھی کرے۔ البتہ مستحبات کا باب بہت وسیع ہے۔ اگر انسان دن رات مسلسل مستحبات کی انجام دہی میں مشغول رہے تب بھی انہیں مکمل طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بعض حالات میں، جیسا کہ آج کل ہماری اسلامی مملکت میں ہم کو جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات میں ہمارے ذمہ واجب امور اتنے زیادہ ہیں کہ مستحبات کی باری ہی نہیں آتی۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے مستحبات ہیں جو واجبات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ واجبات کے ساتھ ساتھ انہیں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے بڑا مستحب اور ایسا عمل ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور غالباً یہ کام واجب کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے کے لیے درمیان یا آخر وقت میں پڑھنے سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس اعتبار سے اپنی واجب نمازیں اول وقت پڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ واجب انجام دینے کے ضمن میں ایک انتہائی اہم اور فائدے سے بھرپور مستحب عمل بھی انجام پا جائے۔ بعض روایات میں اول وقت میں نماز کو سب سے بڑا عمل شمار کیا گیا ہے۔ معاویہ بن وہب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس افضل ترین عمل کے بارے میں پوچھا جس کے ذریعے انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا میں معرفت الہی کے بعد نماز سے زیادہ افضل کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ خدا کے ایک نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ رسول خدا سے افضل ترین عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اول وقت نماز ادا کرنا۔ اس حوالے سے علم اخلاق کے ایک بڑے استاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عہد کرے کہ وہ اپنی پنجگانہ نمازیں اول وقت میں پڑھے گا تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ عرفان کے بلند مقامات پر فائز ہوگا۔ بظاہر استاد مصباح کی مراد عظیم عارف سید علی آقا قاضی ہیں۔ کتاب در محضر بزرگان صفحہ نمبر 99۔ یہ مطلب استاد مصباح سے یوں نقل ہوا کہ مرحوم علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت آقا قاضی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے اگر کوئی شخص اپنی واجب نمازوں کو اول وقت میں پڑھے اور بلند مقامات تک نہ پہنچے تو وہ مجھ پر لعنت کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مستحب کام جس کے لیے اضافی وقت نہیں چاہیے وہ نماز میں حضور قلب اور خضوع و خشوع ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو اس کے باوجود اس کے لیے الگ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ نماز کی کیفیت کو کئی گنا بنا دیتا ہے۔ ایک اور اہم اور مؤثر کام جو اضافی وقت کا متقاضی نہیں ہے وہ والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ بعض بزرگان والدین کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے۔ بہرحال اس قسم کے دوسرے بہت سارے مستحبات ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے الگ فرصت اور وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مناسب یہی کہ انسان اس قسم کے مستحبات کے انتخاب میں کسی ایسے مربی اور استاد سے جو ان مسائل سے آگاہ اور قابل اعتماد ہو مشورہ کرے تاکہ ان سب میں جو اس کے لیے مناسب ہو انجام دے سکے۔ روزانہ کے نوافل بالخصوص نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، صبح و شام کی دعائیں اور تعقیبات نماز، مختلف اذکار خصوصاً تسبیحات اربع اور لا الہ الا اللہ کا ذکر اور اس قسم کی دوسری چیزیں سب کے سب اہم اور فائدہ مند مستحبات ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ کے شرائط کی مناسبت سے اولیت رکھتی ہوں۔ اس حوالے سے سب جو چیز اہمیت کی حامل ہے اور اسلامی روایات میں بھی اس پر بہت زور دیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی عبادت کے لیے
کوئی وقت معین کریں تو اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، ورنہ اس میں جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اصول کافی میں ایک پورے باب کو مخصوص کیا گیا اور بہت ساری روایتیں اس بارے میں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک روایات کو بطور نمونہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جسے بندہ پابندی سے انجام دے، اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ عمل پابندی کے ساتھ انجام دیتا رہوں، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص جب کسی عمل کو پابندی کے ساتھ انجام دینا چاہتے تو کم از کم 1 سال تک اس پر پابندی سے عمل کرے، اس کے بعد اگر چاہے تو کوئی دوسرا عمل شروع کرے۔ اس حوالے سے سیر و سلوک میں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ ابتدا میں ایسے اعمال کا انتخاب کیا جائے جنہیں انجام دینا آسان ہو، اور ہر عمل کا دورانیہ بھی جیسا کہ روایت میں آیا ہے کم از کم 1 سال تک پابندی سے عمل کیا جائے۔ کچھ اعمال جیسے نماز کی اول وقت میں ادائیگی کو تب تک پابندی وقت کے ساتھ انجام دیا جائے جب تک کہ وہ انسان کے اندر ملکہ کی صورت اختیار نہ کرے، یہاں تک کہ اسے زندگی کے آخری لمحے تک کبھی ترک نہ کرے۔ ملکہ کی صورت اختیار کرنے کی علامت یہ کہ اگر اتفاق سے وہ عمل اس سے چھوٹ جائے تو پریشان ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نیک عمل مومن کے اندر ایک ایسی عادت پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ کسی دن اس عمل کو انجام نہ دے سکے تو یوں پریشان ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کھو دیا ہو یا کوئی گناہ کیا ہو۔ جسمانی سے روحانی سیر تک، یہاں تک ہماری گفتگو عمل کے بارے میں ہو رہی تھی کہ معنوی کمالات اور عرفانی مقامات تک پہنچنے کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں کو ترک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے ذرا اعلیٰ مرحلے کی باری آتی ہے، البتہ یہ مرحلہ بھی مشاہدہ، مراقبہ اور محاسبہ کا محتاج ہے۔ اس مرحلے میں انسان کی زیادہ تر توجہ دل اور اس کی نیتوں پر ہونی چاہیے۔ جب انسان کی روح اور جسم واجبات بجا لانے اور محرمات ترک کرنے کے سلسلے میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ تقوی ملکہ کی صورت اختیار کرے اور کسی عضو سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، تب عرفانی سیر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عمل سے مربوط چیزیں عام انسانوں سے جو کوئی خاص معرفت نہیں رکھتے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ جن امور میں عرفانی پہلو زیادہ ہوتا ہے اور جو حقیقی معنوں میں سیر و سلوک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے۔ اس مرحلے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خالص نیت سے مزین کرے۔ اس کام کی ابتدا بھی واجبات سے ہو۔ سالک یہ کوشش کرے کہ کسی واجب کے انجام دینے میں ریاکاری اور سماع سے کام نہ لے۔ ریاکاری کے معنی خود نمائی اور دکھاوے کے ہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے کوئی عمل انجام دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک شخص لوگوں کی نظروں سے دور کوئی عمل انجام دیتا ہے، لیکن جب لوگوں تک اس کی خبر پہنچتی تو اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ عرفان اور سیر و سلوک کی راہ میں بہت ضروری ہے کہ سالک اس قسم کی آلودگیوں سے خود کو بچائے رکھیں۔ اے عزیز، اپنے کاموں میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لو اور اپنے نفس سے اپنے ہر عمل کا حساب لو کہ اس نے جو قدم بھی راہ خیر میں اٹھایا ہے کس لیے ہے۔ وہ نماز شب کے مسائل کیوں پوچھ رہا ہے یا نماز شب کی دعاؤں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مسائل سمجھنا چاہتا ہے یا اس قسم کے سوالات کے ذریعے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ شب نماز کا عادی ہے؟ وہ اپنے زیارتی سفر کو کسی نہ کسی بہانے کیوں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں پر یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کتنی مرتبہ زیارات سے مشرف ہو چکا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب تک رائے خدا میں پوشیدہ طور پر دیا گیا صدقہ کو کسی نہ کسی بہانے لوگوں سے بیان نہ کرے، اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ کام خدا کے لیے اور اس کا مقصد یہ کہ وہ دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کریں اور کا مصداق بن جائے تو یہ صحیح، اور ایسے مواقع پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے ایسا صاف ضمیر اور پاک دل عطا ہوا ہے، لیکن اس سے متوجہ رہنا چاہیے کہ کہیں نفس جہاد کے عمل میں شیطان نے اسے دھوکہ نہ دیا ہو اور ریاکاری کو مقدس صورت میں پیش نہ کیا ہو۔ لیکن اگر یہ کام خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سماع لوگوں کو سنانے کے لیے ہو جائے گا۔ جیسا تعلق ریاکاری کا شجرہ ہے، جس کا تعلق
جس کا تعلق ریاکاری کے شجرہ خبیثہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتا اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس عمل کو سنجین میں ڈال دیا جائے۔ ہمیں اپنے نفس کی مکاریوں اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نفس کی مکاریاں بہت ہی باریک ہوتی ہیں، لیکن ہم اجمالاً اتنا جانتے کہ ہمارے اعمال خالص نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے اوپر شیطان اتنا مسلط کیوں ہے، جبکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ شیطان اللہ کے خالص بندوں سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا اور ان کے مقدس حریم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ ہمارے استاد بزرگوار کے بقول شیطان کی مثال بارگاہ خداوندی کے کتے کی سی ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو اس پر نہیں بھونکتا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچاتا ہے، جیسے کسی گھر کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا اس گھر کے مالک کے جاننے والوں پر نہیں بھونکتا۔ شیطان بھی جب دیکھتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہے تو اسے بارگاہ خداوندی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس لیے اگر تم دیکھو کہ شیطان تم سے کچھ سروکار رکھتا ہے تو یقین کر لو کہ تمہارے افعال خلوص سے خالی تھے، خدا کے لیے نہیں تھے۔ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر آپ کی زبان پر کیوں جاری نہیں ہوئے، جبکہ آپ بزم خود 40 سال سے قربت اللہ عبادت کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں جو شخص 40 صبح خدا سے اخلاص برتے اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جان لیجئے کہ ہمارے اعمال خدا کے لیے نہیں ہیں اور ہم خود بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور یہی مرض لا علاج ہے۔ ان اطاعت و عبادت گزار اہل جمعہ و جماعت اور اہل علم اور دیانت کی حالت پر واقع ہو کہ جب سلطان آخرت خیمے لگائے گا اور یہ لوگ خود کو بڑے گناہوں کے مرتکب افراد کے زمرے میں پائیں گے، بلکہ خود کو اہل کفر و شرک سے بھی بدتر دیکھیں گے اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ سے سیاہ تر پائیں گے۔ اس شخص کی حالت پر واقع ہو جو اپنی نماز و اطاعت کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ الامان والحفیظ اس شخص سے جو اپنے صدقہ و زکوٰۃ اور نماز اور روزہ کی صورتوں کو اتنی کری اور بد شکل پائے گا جس سے زیادہ بری صورت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اے ریاکار تو مشرک ہے، کاش تو صرف گناہ گار ہوتا، کیونکہ محیط گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ بخش دے گا۔ لیکن دوسری طرف ارشاد الہی ہے کہ مشرک اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ واجبات خدا کے لیے بجا لائے اور گناہوں کو بھی فرمان الہی کی اطاعت میں ترک کرے، نہ کہ لوگوں کے خوف سے۔ البتہ اعمال کی انجام دہی میں نیت کو خالص رکھنا ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ بنیادی طور پر سیر و سلوک کے مراحل میں مرحلہ وار کام مشکل ہوتا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم کے نتیجے میں یہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان ابتدائی مراحل میں استقامت دکھائے اور اس امتحان میں سرخرو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی خوشی اور لذت عطا فرماتا ہے کہ اگر ایک دن کوئی نیک کام چھوٹ جائے تو وہ انتہائی دل آزردہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس بات پر توجہ دینا بھی ضروری ہے کہ خلوص نیت کا حصول بھی کوئی اچانک ملنے والی چیز نہیں ہے کہ انسان جب چاہے فوراً اسے حاصل نہیں کر سکتا ہو۔ خلوص نیت تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ مقدمات، مراقبے اور مسلسل توجہات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دھیرے دھیرے اپنے مقصد تک جا پہنچے۔ جو شخص عادتاً لوگوں کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ لوگ اس کی عزت اور احترام کریں، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی نیت میں ایک ملاوٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنے امور کی انجام دہی میں خالص نیت کا حامل وہی آدمی ہوتا ہے جس نے مقام و منصب کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیا ہو۔ انسان کو ریاکاری اور سماع سے بچنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے کاموں کو خفیہ طور پر انجام دینا چاہیے۔ البتہ اس راہ میں پائے جانے والی بعض غلطیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ چونکہ اپنے عبادات کو خفیہ طور پر انجام دینا چاہتے ہیں لہٰذا نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اس عمل کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خلوت میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا سماع کا شائبہ پیدا نہ ہو، جبکہ حقیقت یہ کہ یہ ایک شیطانی جال ہے۔ عرفانی اور سیر و سلوک کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلے کا جس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر کسی عرفان کا
نتیجہ جمعہ و جماعت کو ترک کرنے کی صورت میں نکلے تو یقیناً اس عرفان میں کوئی مشکل ضرور ہے۔ اس بات کا بہانہ بنا کر کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، شیطان کی جال میں پھنستے ہوئے حکم الہی کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بعض عبادات جیسے صدقہ اور کسی مستحق کی مدد وغیرہ کو مختلف طریقوں سے لوگوں سے پوشیدہ انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عبادات جو اجتماعی پہلو رکھتی ہیں اور اجتماعی طور پر انجام دینے کی تاکید بھی کی گئی ہے، انہیں ریاکاری سے بچنے کے بہانے اجتماعی طور پر انجام دینے کی بجائے خلوت میں انجام نہیں دینا چاہیے۔ ایک دستورالعمل جو اس مرحلے میں انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جائے۔ اگر ہم کسی کام کو اپنی مادی اور نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے انجام دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو چاہتے اور پسند کرتے ہیں، یا جب ہم اپنے دوست کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ انسان تبھی کسی کام کو اس لیے انجام دے سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، جب اس کے دل میں باقی سب محبتوں کی جگہ خدا کی محبت ہو، جیسا کہ مناجات شعبانیہ میں ہم پڑھتے ہیں: بار الہ، مجھ میں گناہوں سے دستبردار ہونے کی طاقت نہ تھی، مگر یہ کہ تو نے میرے دل کو اپنی محبت سے جگا دیا۔ تیری محبت کی ایک کرن جب میرے دل پر پڑی تو گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ اگر انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے مالا مال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کے دل میں عشق الہی اپنی جگہ بنا لے تو پھر شب داری نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنے محبوب اور معشوق کے وصال میں گزرا ہوا ایک لمحہ شمار ہوگی۔ جس شخص کا کوئی معشوق ہو، اس کے لیے کسی خلوت میں اپنے معشوق کے ساتھ بیٹھ کر راز و ریاض سے بھی زیادہ کوئی لذت بخش ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کی محبت جاگ جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ لذت بخش چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آدھی رات کو جب سب کے سب سو رہے ہوتے ہیں، تمام دروازے بند ہوتے ہیں اور ہر جگہ خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کی تلاش میں نکلے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر راز و نیاز کرے۔ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے انہیں سمجھے اور ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اگر کوئی شخص ہمیں صرف ایک نعمت دیتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ سچ بتائیں کہ اگر انسان صرف ایک نعمت مثلاً آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر وغیرہ سے محروم ہوتا تو کیا کوئی دوسری چیز اس کی جگہ لے سکتی تھی؟ کیا جس مہربان خدا نے ان کے علاوہ سینکڑوں مفت نعمتوں سے ہمیں نوازا، اسے اظہار محبت کرتے ہوئے دن رات اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے؟ بہرحال خلوص نیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی مضبوط محبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر اللہ کی معرفت کو بڑھانا ہوگا اور اس کی ذات سے مانوس ہونا ہوگا۔ خود انسانوں کے درمیان پائیدار اور مضبوط محبت بھی اسی طرح وجود میں آتی ہے، یعنی ایک ہی ملاقات میں کسی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ یہ گہری محبت یا مانوسیت اور الفت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صرف چند منٹ یا چند گھنٹے کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ایسی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کئی گھنٹے یا مسلسل کئی دنوں تک کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے جو نیک، اچھی اور مثبت خصوصیات کا حامل ہو تو اس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کی محبت کسی حد تک پائیدار اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پائی جاتی ہے کیونکہ تمام اچھائیوں اور فضائل کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے اور ہم اپنی تمام نعمتوں کو اسی کی دین سمجھتے ہیں، لیکن اسے مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اس کی پرورش کرنی ہوگی، اور اس کی پرورش کا طریقہ اللہ کی معرفت اور باقی ہر چیز سے زیادہ اس سے مانوس ہونا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو سکتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پائیدار اور راسخ ہو جائے۔ جواب یہ کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ دن رات اور ہر حال میں دل کے کسی کونے سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور مسلسل کسی بھی طریقے سے خداوند عالم ہمارے دل میں موجود ہو۔ ممکن ہے کہ یہ کام تھوڑا مشکل لگے، لیکن ایک مثال کے ذریعے اس مسئلے کو واضح کیا جا سکتا ہے۔
اگر کوئی شخص کسی خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اس کا کوئی عزیز انتقال کر جائے، تو فطری طور پر اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ ایسا غم اتنا عارضی نہیں ہوتا ایک لحظہ میں ختم ہو جائے، بلکہ یہ مدتوں، کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک اس شخص کے ذہن کو مشغول رکھتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار نیند میں بھی اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس دوران دل کے کسی ایک کونے میں وہ مسلسل اس مصیبت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دفتر میں، بازار میں، روڈ چلتے ہوئے، یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو بھی یاد رکھتا ہے، ایک لحظے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کے معاملات میں یہ ذہنی مشغولیت اور دائمی توجہ فطری طور پر انسان کو پیش آتی ہے، اور یہ چیز حقیقت میں انسان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا ایک فطری رد عمل ہے۔ لیکن مسلسل مشق اور ریاضت کے ذریعے بھی یہ چیز اکتسابی طور پر حاصل کی جا سکتی ہے کہ بعض موارد میں انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق کسی چیز کے حوالے سے دائمی توجہ قائم کرے، یعنی ذہنی مشغولیت اور ہمیشہ کی توجہ پیدا کر سکے۔ بہرحال خدا کی ذات پر توجہ کی مشق کے لیے انسان کو ہر وقت اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہے اور خدا اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ انسان صبح جب نیند سے جاگتا ہے تو اسے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ خدا کو نہیں دیکھتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کسی قسم کی منصوبہ بندی، کسی کونے میں بیٹھنے اور دوسرے تمام کاموں سے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توجہ ایک قلبی عمل اور ذکر کے مراحل میں سے کہ جب یہ ملکے کی حد تک پہنچتا ہے تو دھیرے دھیرے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا دل خدا سے مانوس ہو چکا ہے۔ خدا سے مانوس ہونے کا نتیجہ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے یہ کہ انسان کے دل میں خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل میں خدا کی محبت فیروزہ ہو جائے تو پھر اس میں عبادت اور بندگی، بالخصوص مناجات، نمازیں، دعا اور قرآن پڑھنے کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اپنے محبوب کا خط پڑھنا نہ چاہتا ہو؟ اگر کسی شخص کا کوئی دوست کہیں دور رہتا ہو اور جب اس کی طرف سے کوئی خط مل جائے تو ایک کی بجائے کئی مرتبہ اسے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد بھی وقفے سے اس خط کو ڈھونڈتا ہے اور پورے شوق سے پڑھتا ہے۔ قرآن مجید بھی خدا کا کلام اور محبوب کی ایک یادگار ہے۔ اگر انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ پورے شوق کے ساتھ بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بہرحال مراقبے کا یہ مرحلہ کچھ یوں ہے کہ مشق کے ذریعے خدا کی طرف قلبی توجہ کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اسے ملکے کی حد تک پہنچا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ نہ صرف خدا کو اپنے اعمال پر ناظر سمجھتا ہے بلکہ اس کے قلب میں ایک دریچہ کھل جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ احتمالاً ہم سب نے کم و بیش اس کیفیت کو چاہے مختصر مدت کے لیے ہی صحیح درک کیا ہے۔ شاید ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کبھی کبھار دعا یا نماز پڑھتے وقت ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی انسیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور بغیر کسی پردے کے براہ راست خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اس حالت اور کیفیت کو مسلسل مشق کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ حالت ایک ملکہ کی صورت اختیار کر لے اور انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں ہر نماز اور دعا اور مناجات میں گویا خدا کو دیکھتا ہے اور مستقل طور پر اس سے باتیں کرتا ہے۔ اگر انسان ایسے مقام و مرتبے پر پہنچ گیا تو گویا اس نے مراقبے کے ایک اور مرحلے کو طے کر لیا اور اس کے اگلے مرحلے میں قدم رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنی کتاب کا پارٹ نمبر 18 کا اختتام کرتے ہیں۔